دور تک مجمع ہے اور مجمع بھی اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر جب درود کی باری آتی ہے تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ بھئی یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل ہے، قرآن پاک کی عظمت کی محفل ہے، میں بیٹھنے کے آداب ہیں۔ ایک تو سب لوگ اپنے سروں کو ڈھانپ کر بیٹھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کھل کے کیا کرو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا درود میرے پاک آقا سنے بھی اور جواب بھی ارشاد فرمائیں تو پھر اسے چاہیے کہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے آپ کو سراپے عجز سراپے نیاز بنا کر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کریں، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے لیکن صلاۃ و سلام شاید ہی کسی نے پڑھا ہو، تو تمام حضرات نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ ایک دفعہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی عزت کے لائق استاد العلماء فخر اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھایا کرو۔ اے میرے امتیو، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھایا کرو، تین چیزوں کی تعلیم دیا کرو۔ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب آل نبیکم، اور اپنے نبی کی آل کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ سامعین محترم، ذرا غور فرمائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا جب تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بچے جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، جب سمجھنے بوجھنے لگیں، جب وہ بولنے لگیں، تو پھر کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہا کہ اے بی سی سکھایا کرو، یہ نہیں کہا کہ یہ جسم کے نام اور یہ چیزوں کے نام یہ انگریزی میں سکھایا کرو۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اب جب ہمارا بچہ، چھوٹا سا بچہ جب بولنے لگتا ہے، بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہو اگر وہ انگلش کا کوئی لفظ بول لے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ کوئی بھی عزیز و قارب آ جائے، کوئی بھی ملنے والا آ جائے، کوئی بھی دوست آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ان کو سناؤ ذرا یہ کیا ہے، بیٹا یہ انگریزی میں ان کو اے بی سی تو سناؤ، بیٹا ان کو انگریزی میں گنتی تو سکھاؤ۔ ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو، تمہارے نبی نے کیا تمہیں ارشاد فرمایا ہے، تمہارے نبی نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، تمہارے نبی نے کیا کہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو کیا سکھایا کرو۔ فرمایا حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن۔ اگرچہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے لیکن پھر بھی قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، فرمایا حکیم کا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور پھر فرمایا تلاوت قرآن مجید۔ اب دیکھو اس حدیث پاک سے ہم نے ایک اور مسئلہ بھی نکالنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر فرمایا حب نبیکم وحب آل نبیکم۔ ان دو چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، ان دو چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کا تعلق عمل سے ہے۔ فرمایا پہلے عقیدہ درست کرو، اپنے دلوں میں اپنے نبی کی محبت رکھو، اپنے دلوں میں اپنے نبی کی آل کی محبت رکھو۔ فرمایا تلاوت القرآن، اور تیسرے نمبر پر عمل کی باری آتی ہے۔ تلاوت قرآن تب ہی فائدہ دے گی، تلاوت قرآن تبھی اپنا اثر دکھائے گی جب تک تمہارے دلوں میں قرآن والے کی محبت ہوگی، تو جب تک تمہارے دلوں میں قرآن والے کی آل کی محبت ہوگی تو اگرچہ تلاوت واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے لیکن ترتیب ایسی رکھی، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب تک قرآن مجید کی تلاوت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ سامعین محترم، اور قرآن مجید کی تو بڑی شان ہے۔ فرمایا اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینیہ، جب حافظ، جب قاری قرآن مجید پڑھتا جاتا ہے، جب ہم سے لے کر بناس تک قرآن مجید ختم کر لیتا ہے، فرمایا اذا ختم الرجل القرآن
قبل الملک بین عینیہ، تو ملکل اور فرشتوں کے سردار اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. عزیزان محترم، ذرا سوچو، غور کرو، یہ قرآن مجید کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو نازل ہوا ہے کیا یہ 40 سال کے بعد اترا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ابھی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا. مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. پھر کیا ہوا؟ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن مجید سنا، فرشتوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، جب فرشتوں نے وہ اتنا عظمت والا قرآن مجید سنا، قالت، تو بول اٹھے، کہنے لگے، طوبی لامۃ ینزل علیہم ھذا، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جس امت پر یہ نازل ہوگا. وطوبی لاجواف تحمل ھذا، اور خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو سینے قرآن کے نور سے منور ہوں گے. وطوبی لألسنۃ تنطق بھذا، اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جو زبانیں یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گی. سامعین محترم، یہ قرآن مجید بڑی عزت، بڑی عظمت والی قرآن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، لوگوں جو میرے پاس خیر ہے وہ تھوڑی نہیں، خزانہ ہے، خزانہ نہیں خزائن ہے، میرے پاس خزانے ہیں. محبوب علیہ السلام کا فرمان دیکھو، فرمایا میرے پاس خزانے ہیں، علم کے، نور کے، حکمت کے، ہدایت کے، معرفت کے. فرمایا میں خزانے لے کے آیا ہوں. خزانہ بند ہوتا ہے، خزانے کو تالا لگا ہوتا ہے، چوروں سے محفوظ کیا جاتا ہے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں میرے پاس خزانے ہیں، چوروں سے ضرور محفوظ ہیں، لیکن یوں نہ سمجھنا کہ یہ خزانے بند رہیں گے، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا جب تک سطح زمین کے اوپر ہوں خزانے پھر بھی بانٹ رہا ہوں، گنبد خضرا میں چلا جاؤں گا میرے خزانے پھر بھی بٹتے رہیں گے. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا لتلک الخزائن مفاتیح، میں نے ان خزانوں کے لیے چابیاں بنا دی ہیں. یہ علم میرا تقوی، میری پرہیزگاری، ہدایت، نور، حکمت، یہ میرے خزانے ہیں. لتلک الخزائن مفاتیح، میں نے خزانوں کی چابیاں بنا دی ہیں، میرے خزانے بند نہیں رہیں گے، خزانے لوگوں کو فیض دیتے رہیں گے. فرمایا اے انسان، قیامت تک آنے والے بندوں، تمہارا پڑھا ہوا بیٹا میرے اس خزانے کی چابی ہے، اور چابیاں تیار یہاں ہوتی ہیں، جاری ہے. فرمایا لتلک الخزائن مفاتیح، اور فرمایا یہ خزانے بٹتے رہیں گے، یہ خزانے تے رہیں گے. طوبی لعبد مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، فرمایا ان خزانوں کے لیے تمہارا پڑھے ہوئے بیٹے میرے یہ اس خزانوں کی چابیاں ہیں. اے انسان، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام دیا ہے. تیرا یہ بیٹا جو قرآن پڑھ گیا ہے، ابھی تفسیر پڑھے گا، قرآن کا علم پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو کتنا بڑا منصب دے دیا ہے. فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے ہیں، اور ان کے اذن سے تیرا بیٹا ان کی چابیاں ہے. اور یہ درسگاہیں یہ چابیاں بنا رہی ہیں، اور یہ استاد وہ ہے جو خود بھی چابی ہے اور آگے چابی بناتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے وہ چابیاں بنا رہا ہے اور مسلسل چابیاں بناتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز دستار بندی ہوگی، دستار بندی کا منظر آپ کے سامنے ہوگا. آپ تو سوچتے ہوں گے کہ دستار بندی پہ کتنا وقت لگ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو دستار کے قابل بنانے کے لیے کتنی مشقتیں ہیں، کتنی رات کی بیداریاں ہیں، کتنی دن کی مصروفیات ہیں. فرمایا جب یہ تیار ہو جائیں گی، ابھی یہ دندانے ان کے مزید تیار ہوں گے، جب یہ قرآن پڑھ لیں گے، پھر تفسیر پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے، جب ان کے دندانے تیار ہو جائیں گے. فرمایا جب یہ اب تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن جس کے لفظ پڑھنے میں اتنی عظمتیں ہیں، جس کے لفظ پڑھنے میں اتنی برکتیں ہیں، اور جب اس میں غور کیا جائے، فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، فرمایا ایک لمحے کے لیے جو غور کرتا ہے قرآن پاک میں، اسے 1 سال کی بندگی کا ثواب ملتا ہے. من عرف القرآن کلہ فلہ اجر 100 شہید، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے
اور ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے زبر کیوں پڑھی، زیر کیوں پڑھی، اور قرآن مجید کے اعراب کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اے میرے حافظ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بڑا منصب عطا کیا ہے، تمہیں یہ بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ دیکھو جس میز پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس کو پھر سنبھالا بھی جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اگرچہ وہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے، لیکن جس میز پہ قرآن رکھا گیا ہے اب اس پہ قدم نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس پہ قرآن رکھا گیا ہے۔ اے حافظ بھائی، پہلے تیرا سینہ عام تھا، اب اس میں قرآن رکھا گیا ہے، سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، کہیں سینوی کی دہلیز پر اس کو رسوا نہ کرنا، کہیں گندی اور بری حرکات میں اپنے آپ کو لگا نہ دینا، کہیں گندے لاہو لاب میں اپنے آپ کو گندا نہ کرنا۔ خدا نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے، خدا نے تجھے بڑی عظمت دی ہے، بڑی امانت کا اماندار بنایا ہے، اور اس امانت کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اور اگر پابندی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے بالا خانے جنت کے تمہارے قدموں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اور یہ امانت اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ابھی تو آپ کے پاس بڑا وقت ہے، جو کچھ پڑھا ہے نکلو اپنے گھروں سے، جو کچھ پڑھ لیا ہے اس کو سمجھو بھی صحیح، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دو، زندگیاں وقف کر دو، اور صحیح معنوں میں اس پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانوں کی چابیاں بن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کی وجہ سے ہمیں یہ شرف ملا، قبلہ سیدی فقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جین حضرت صاحبزادہ مفتی اعظم جانشین فقی اعظم سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ پیر محمد محب اللہ صاحب نوری اشرفی قادری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے تو ہم پر اتنے احسان ہیں کہ ہم ان کے تو احسان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے۔ ہمیں تو ان راہوں پہ چلانے والے وہی گھرانہ ہے، ہمیں تو یہ اللہ رب العالمین کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا رستہ دکھانے والی تو وہی ہستی ہے، ہمیں تو ان راہوں پہ چلایا ہی انہوں نے ہے، ان کا تو ہم شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر، یہ تھے حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مقبول احمد نقشبندی صاحب، جو مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ان 3 باتوں کا درس دیا جاتا ہے جو حدیث پاک میرے محترم بھائی نے آپ کو سنائی ہے کہ 3 چیزیں سکھایا کرو: اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ عظمتوں والی جگہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مقام ہے، اور یہ وہ سعادتوں کی جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، صاحب قرآن کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، اور صاحب قرآن کی اولاد کی محبت سے بھی سینوں کو معمور و منور کیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہر کوئی دعویٰ تو کرتا ہے کہ دین پھیلایا جا رہا ہے، ہر کوئی قرآن بھی حفظ کرواتا ہے، درس قرآن بھی ہر کوئی دیتا ہے، مگر وہ قرآن صرف لفظ ہوتے ہیں، اور قرآن کے جو معانی بیان کیے جاتے ہیں وہ حقیقت سے خالی ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے، اور اللہ کے فضل سے، نبی کی اطاعت سے یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی سنی بیٹھا ہو، ان کے مدارس میں صرف الفاظ نہیں پڑھائے جاتے، الفاظ کی حقیقت سے بھی ان الفاظ کی حقیقت سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے، اور ان کا جو اصل مغز، اصل روح، محبت رسول، محبت آل بیت رسول، اور تلاوت قرآن اور عظمت قرآن کی جو محبت، وہ بھی ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے، اور اتنی محبت بھر دی جاتی ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی بندہ، وہ جیسا بھی گناہگار